السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَقَالَ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر محبتوں کے ساتھ درود و سلام کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ایک خوشی کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے میں اللہ ان خوشیوں کو دوبارہ فرمائیں اور اللہ آپسی دلہا اور دلہن کے درمیان محبت نصیب فرمائیں۔ آپسی خاندانوں میں اللہ رب العزت بے پناہ محبتوں سے سرفراز فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس میں انہوں نے حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہوئے ایک عریضہ پیش کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نور آنکھوں میں چہرے پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں اور چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے اور وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر اٹھا لو، آپ کی ساری امت آپ کے حوالے، آپ کی ساری امت آپ کے حوالے۔ اور دنیا کے حالات بڑے نازک ہیں اور بالخصوص سرزمین ہند، لیکن پھر بھی ہمیں اور آپ کو اللہ جو خوشیوں کے ترانے عطا فرماتا ہے تو یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہوگا، بلکہ کسی نے کہا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے،
اور رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ اب آپ اور ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان اشعار کو پیش کرنے کا کیا مقصد ہے ایک خوشی کی تقریب میں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ماں باپ کے لیے جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ شفاعت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اس فرش گدی پر تشریف لائے کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، یعنی خاندان میں بیٹی پیدا ہو جانا یہ لوگ مایوب سمجھتے تھے۔ اس دور میں حضور نے آ کر اپنی 4 بیٹیوں کو پروان چڑھا کر ان کی نکاح کی تقریبات انجام دی اور پوری کائنات کے ماں باپ کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں کو پالنا، پرورش کرنا، اچھی تعلیم دے کر اسے جوانی کی دہلیز کے اوپر پہنچا کر اسے سسرال تک رخصت کرنا یہ میری سنت ہوگی، اور جو بھی میری ان سنتوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور حضور نے بشارت کہاں تک دی؟ روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کو پالے پوسے پروان چڑھائیں اور اچھی تعلیم دے کر اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کو سسرال بھیجے، تو رسول اللہ فرماتے اس پر میری شفاعت واجب ہے، یعنی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اپنے ساتھ جنت لے جاؤں گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے یہاں 2 بیٹیاں ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی میری شفاعت ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ جس کے یہاں صرف 1 بیٹی ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی شفاعت واجب ہے۔ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ کھڑی ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ جس کے یہاں کوئی بیٹی نہ ہو، یعنی صرف بیٹے ہو تو حضور نے فرمایا اس کے لیے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ یہ خوشیوں کے مواقع جو ہیں اس میں حضور کے میلاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آج جو ہم بیٹی سے محبت کرتے ہیں یہ 14ویں صدی کے کسی عام آدمی نے یہ بات نہیں سکھائی، یہ مصطفیٰ جان رحمت نے صدیوں پہلے اپنی شہزادی ماں خاتون جنت سے محبت کر کے بتایا کہ باپ کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ بیٹی سے محبت کرے، اور ماں خاتون جنت نے یہ سکھایا کہ بیٹی کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ سے سچا پیار کرے۔ آج ہم اور آپ بیٹی کے معاملات کو اگر تھوڑا سرسری نگاہ سے دیکھیں تو اس دور میں ایک کلچر چلا، اور وہ کلچر یہ ہے کہ جیسے ہی بیٹی کا جنم ہونا تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، یہ کلچر ہے۔ لیکن حقیقت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی تیرے گھر میں بیٹی جنم لیتی ہے جب تک وہ تیرے گھر میں رہے گی اللہ کی 12 رحمتوں کا نزول ڈیلی سروس ہوتا رہے، یعنی وہ آتی ہی اللہ کی رحمت بن کر ہے۔ اب باپ کے لیے یہ جنت کا وہ تحفہ ہے جس کو دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو، جنت میں تم میرے ساتھ ایسے ہی رہو گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یعنی حضور نے یہ اشارہ کیا، حالانکہ حضور کی انگلیوں کا تو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بے وقوف ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح، ہمارے یہاں تو مثال یہ ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت کو بھی اپنی طرح نہیں سمجھتے، یعنی جب حضور کا بیٹا ہمارے بیٹے کے برابر نہیں، وہ فضیلت والا حضور کا بیٹا، اب حضور کی انگلیاں کہاں؟ اگر حلیمہ دائی کی گود میں رہ کر یا جھولے میں رہ کر حضور انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو یہ چاند ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ اگر حضور اپنا لعاب دہن اگر کھاری کنویں میں ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور اپنا لعاب دہن قتادہ کی ٹوٹی ہوئی آنکھ پر لگا دے تو ان کا ڈھیلا صحیح ہو جاتا ہے۔ حضور اگر اپنا لعاب دہن علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا دے تو اسے شفا ملتی ہے۔ ارے کائنات میں کوئی مصطفیٰ کے لعاب دہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن سچویشن یہ ہے، لوگوں کے حالات یہ ہے کہ لوگ پیسوں پر ایمان بیچ رہے ہیں، اور ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ حضور کی محبت اگر سلامت ہے تو دنیا بھی سلامت ہے، آخرت بھی سلامت ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے 2 انگلیوں سے مثال دی ایک بیٹی کی فضیلت میں۔ اسی طرح حضور کی دوسری حدیث کا مفہوم سنیے۔ حضور نے فرمایا بائی چانس اگر بیٹی گھر واپس لوٹ آئی شادی کے بعد اور باپ حیات ہے اور باپ اس کو پروان چڑھائے، یا باپ نہیں ہے تو بھائی پروان چڑھائے، بھائی نہیں ہے تو فرمایا اگر کوئی رشتہ دار پروان چڑھائے یعنی یتیموں کا خیال کرتے ہوئے، تو فرمایا اس کے لیے بھی وہی بشارت ہے جو ایک ماں باپ کے لیے بشارت ہوتی ہے۔
یعنی سماج میں اگر بیٹیوں کو یہ پروٹوکول دیا جائے اور باقاعدہ ان کی خبر گیری کی جائے تو یقیناً اس کا بھی اجر و ثواب اللہ اس کے رسول عطا فرماتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں جو یہ نکاح کی تقریبات ہوتی ہے تو اس حوالے سے کیا یہ نکاح ہے کیا اصل میں، اس حوالے سے ہمیں سنجیدگی سے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے رشتے تو فرمایا کہ تو نکاح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا جو قرآن عظیم میں سورہ رعد میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، ان کے لیے بھی بیویاں اور بچے کیے۔ پتہ یہ چلا یہ نکاح انبیاء کا طریقہ، اور کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، اور سب سے آخری نبی ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے، اور حضور نے خود نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کے نکاح کروائے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تسلسل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ نکاح کی تقریبات سجتی آ رہی ہے اور ہوتی آ رہی ہے، اور اس کو اللہ نے حکم دیا، پیغمبروں نے کیا، تو پتہ چلا نکاح کرنا یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور انبیاء کی سنت کو زندہ کرنا بھی۔ اور ہمارے یہاں نکاح کرنا کوئی رسم نہیں ہے، اس کو یاد رکھ لیں آپ، ہمارے یہاں نکاح کرنا یہ عبادت ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ، یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، تو فرمایا جس کی شادی نہیں ہوتی جب تک وہ 1 رکعت پڑھتا ہے تو ثواب 1 ہی رکعت کا ملتا، یعنی 1 رکعت پڑھی، ایسے 2 ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں مثال جو حضور نے دی، 1 رکعت پڑھے گا تو 1 ہی ثواب، لیکن اگر شادی کے بعد پڑھے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو حضور نے فرمایا ایک روایت میں 70 نمازوں کے برابر ثواب، یعنی 70 رکعت ایک کے بدلے، اور ایک روایت میں 82 رکعت کا ثواب، ایک کے بدلے 82 گنا ثواب دے کر ہمیں اور آپ کو نکاح کی ترغیب دلائی گئی۔ اسی جگہ پر حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا 5 چیزوں میں جو جلدی کرنے کا حکم ہے، حضرت حاکم اعصم فرماتے ہیں کہ جلدی کوئی کام کرنا یہ ہے شیطان کا کام، لیکن 5 چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جس میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اس میں سے ایک چیز یہ حضرت حاتم اعصم فرماتے ہیں کہ اسلام میں یہ جلد کام کرنے والوں میں 5ویں چیز یہ ہے کہ بیٹی یا بیٹا اگر جوان ہو جائے تو اس کا نکاح جلدی سے کرا دو، یعنی اسلام کا یہ حسن ہے جو نکاح کے اندر یہ پوشیدہ ہے۔ اور اسی کے سوا متعدد مرحلوں پر حضور نے نکاح کی ترغیب دلائی، اور وہ ترغیب کیسی دلائی اس کو سنیے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا من احب فطرتی فلستن بسنتی من سنت النکاح، فرمایا جو شخص میری فطرت سے محبت کرے یعنی اسلام سے محبت کرے تو فرمایا اس سے چاہیے کہ وہ میری سنت اختیار کرے، اور میری سنت یہ ہے کہ وہ نکاح کرے۔ ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، آگے ایک جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعلم بسنتی فلیس منی، فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا حضور نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی میری سوسائٹی میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یعنی یہ چند باتیں حضور نے کہہ کر ہمیں اور آپ کو ترغیب دلائی۔ اب یہ دور کلچر ہے، نکاح تو ضرور ہوتا ہے، لیکن نکاح کے ساتھ ہمیں کچھ چیزیں بطور نصیحت، اگر بیٹا ہے تو اسے بھی کر دینی چاہیے، اور اگر بیٹی ہے تو اسے بھی کر دینی چاہیے۔ بالعموم ہمارے یہاں کمزوری علم کی ہو گئی کہ ہم کما حق ہو تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو عالم تو نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم کچھ باتیں ایسی ضرور سکھا دینی چاہیے کہ ان کی زندگی میں کبھی یہ پریشانیوں کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک بزرگ کی 10 نصیحتیں میں آپ کے سامنے شارٹ کٹ میں عرض کر دیتا رہا ہوں، اس کو اگر آپ اور ہم سب اگر یاد نہ رکھ سکے، ذہن میں مفہومی باقی رہیں تو ہم اپنے اولادوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ بائی چانس اگر آپ یاد نہ رکھ سکیں تو برکاتی ہاشمی چینل جو یوٹیوب پر ہے آپ اس سے بھی سنا سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ایک دلہا کے لیے اور ایک دلہن کے لیے کون سی ایسی چیزیں ضروری ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی زندگی خوشگوار گزر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹی کے لیے ایک بزرگ نے اور اس بزرگ کی اہلیہ نے 10 باتیں ارشاد فرمائی اور انہیں بطور نصیحت ارشاد فرمائی۔ اب وہ نصیحت ہم سب کو کرنی چاہیے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ابھی تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ ابھی تو چھوکرو حالتا ہی کیوں ہے نا تو ماں باپ نے ہمیں آنکھوں تانٹو ہے، یعنی یہ رول بن چکا ہے
लेकिन कम से कम अगर हमने थोड़ी बहुत भी दीनी तालीम से आरास्ता किया होता ना, तो बेटे आंखें नहीं दिखाते। इसलिए कि हमने तो वो बेटे भी देखे हैं कि माँ ने सिर्फ रुखसत करते हुए कहा था ना कि बेटा हर हाल में सच बोलना। ये बेटे भी सुने ना कि बेटा हर हाल में सच बोलना। बस एक बात माँ ने कही, 60 डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन फिर भी वो जब सामने डाकू का कोई आदमी आकर कहता है तुम्हारे पास कुछ है, तो कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो कहा ये मेरे बगल के नीचे सिली हुई है। दूसरा आया, उसने भी यही सवाल, एक के बाद कई ने सवाल किया। सरदार के पास गए, कहा उसमें एक बच्चा है जवान, कहा हाँ, कहा वो तो ये कहता है कि उसके पास माल है, और हमने पूछा तो वो निशानी भी बता रहे कि मेरी बगल में सिले हुए हैं। सरदार ने कहा उससे बुलाकर ट्राई तो करो कि आखिर ये कौन सा दिलेर बच्चा और जवान है कि जो डाकुओं के सामने भी सच बोलता है। तो जब बुलाकर सरदार ने पूछा ना, कहा साहिबजादे चेहरे से तो पता लगता है कि किसी खानदान में से, अजीम खानदान में से ताल्लुक रखते हो, यानी चेहरा ही इतना खूबसूरत है। तो कहा हाँ। तो कहा बताइए आपको सच बोलने पर मजबूर किसने किया? हालांकि आप जानते हैं कि हम लोग डाकू हैं और डाकू लोगों का माल लूट लेते हैं, आप बता रहे? तो जुमला कहा घर से निकला था ना तो माँ ने नसीहत की थी कि बेटा किसी हाल में झूठ मत बोलना, इसलिए झूठ नहीं बोल सकता। यानी जंगल में रहकर 60 डाकुओं के नरगे में अभी आकर हमारे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते थे। आज बाजारों में बैठकर हम और आप जो झूठ मतलब लांग रहे ना, तो इसका नुकसान हुआ। हम अपनी बेटियों को भी ये नसीहत करें और अपने साथ साथ बेटों को भी ये नसीहत करें। उनमें से वो 10 नसीहत में से पहली नसीहत जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए की, इरशाद फरमाया, पहली और दूसरी फरमाया, बेटी शौहर के साथ जब रहना तो कनाअत पसंद रहना, यानी जो मिल जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, एक नसीहत। साथ में फरमाया उसके साथ ऐसी जिंदगी बसर करना कि उसकी हर जायज बात अच्छी तरह से सुनना और मान लेना, क्योंकि कनाअत करोगी तो दिल में राहत मिलेगी, और अगर शौहर की बात मान लोगी तो अल्लाह की रिजा नसीब होगी। ये 2 बातों की नसीहत की। दूसरी दो बातें, यानी तीसरी और चौथी, इरशाद फरमाया, बेटी अपने शौहर की नाक और आंख का ख्याल रखना, उससे हरगिज तेरे अंदर कोई नापसंदीदा चीज न दिखाई दे और वो तुझसे उम्दा खुशबू ही सूंघे। और फरमाया मौजूदा चीजों में से सुरमा बेहतरीन चीज है और पानी बेहतरीन खुशबू है जो महसूस भी नहीं होती। तो ये 2 नसीहतें उन्होंने इरशाद फरमाई। 5वीं और 6ठी नसीहत इरशाद फरमाई, फरमाया बेटी अपने शौहर के खाने के वक्त को मद्देनजर रखना। ये वो बुजुर्ग ताबई है जो अपनी बेटी को और उनकी अहलिया नसीहत कर रही है कि अपने शौहर के खाने के औकात को मद्देनजर रखना और उसके आराम और सुकून का ख्याल करना, क्योंकि भूख की शिद्दत आदमी को गुस्सा दिला देती है, भड़का देती है, और नींद की खराबी उससे गुस्सा दिलाने पर उभारती है। जब वक्त पर खाना मिल जाएगा, सुकून से नींद करेगा, जिंदगी में वो तुम पर कभी गुस्सा ना करेगा। यानी कितनी बेहतरीन नसीहत इरशाद फरमाई। 7वीं और 8वीं नसीहत इरशाद फरमाई, फरमाया बेटी अपने शौहर के रिश्तेदारों का खास ख्याल रखना, यानी उनसे अच्छा रब्त और जब्त रखना। और इरशाद फरमाया अपने अहलो अयाल यानी शौहर और अपने बच्चों का खास उनको अहमियत देना, उससे कमजोर ना समझना, नातवा ना समझना। और इरशाद फरमाया अगर तेरा शौहर मालदार है तो उसके माल की हिफाजत करना, उससे फजूल खर्ची में उड़ा ना देना और हुस्ने तकदीर के साथ रहना। और फरमाया रिश्तेदारों और घर वालों का ख्याल रखना, ये हुस्ने तदबीर में से भी है और हुस्ने तकदीर में से भी है, यानी यही तकदीर और तकदीर का फैसला है। आगे इरशाद फरमाया बेटी 9वीं और 10वीं नसीहत अपनी चादर में गांठ से बांध ले। इरशाद फरमाया कहा अपने शौहर के राजों को कभी फाश मत करना। ये जुमला था। आज हमारे यहाँ उम्मन जो झगड़े के उसूल बनते हैं ना, यानी हालात बनते हैं, बेटी घर आई, 2 बातें अपने माँ बाप को कही, अपने भाइयों को कही, अपने नंदों को कही, भावजों को कही, देरानियों को कही। अब उसी में ये झगड़े के मसाइल होते हैं, यानी उस घर की बात यहाँ लाकर कही ना तो ये झगड़े का सबब बना। उन्होंने कहा बेटी अपनी जिंदगी में कभी अपने शौहर का कोई राज फाश मत करना, ये नसीहत की। और इरशाद फरमाया किसी भी हाल में अगर वो तुझ पर जुल्म भी कर बैठे फिर भी अगर मामलात पेश आए तो तू नाफरमानी मत करना, इसलिए कि तेरा फर्ज यही है कि तेरी जन्नत ही अल्लाह ने शौहर की फर्मा बरदारी में रखी है। और आगे इरशाद फरमाया अगर तूने राज फाश किया तो फरमाया ये बेवफाई होगी। और इरशाद फरमाया अगर बच ना सकेगी और नाफरमानी कर बैठेगी
تو فرمایا اس کا سینہ جو ہوگا نا وہ غصے سے بھر جائے گا، یعنی تیرے لیے پھر اس کے سینے میں محبت کا پہلو نہیں ہوگا۔ اس کی ایک تاریخی مثال پوری دنیا لیول پر جو پوری تاریخ انسانیت میں دی جاتی ہے، صرف ایک بار مولا کائنات اور ماں خاتون جنت کے درمیان بات چیت ہوگی۔ اب جب بات چیت ہوگی تو ایک واقعہ تو وہی ملتا ہے جو مولا کائنات مسجد چلے گئے، جس میں آپ کا لقب ہی ابو تراب پڑا، لیکن یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ دوسرا ہے جو ضیاء الواعظین میں لوگوں نے نقل کیا۔ سیدہ کائنات جو ہے حضور کے حجرے کے قریب چلی گئی اور دروازے پہ دستک دی۔ اب یہ کائنات کی وہ خاتون ہے کہ جس کے گھر میں بغیر اجازت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے، یعنی اتنی معزز، یعنی جن کی ملکیت میں اللہ نے جنت اور ساری کائنات عطا فرمائی ہے، ان کی بیٹی ہے، لیکن جیسے دروازے پر دستک ہوئی نا تو حضور نے فرمایا کون؟ تو عرض کیا فاطمہ۔ تو حضور نے فرمایا کون فاطمہ؟ تو انہوں نے عرض کیا محمد کی بیٹی فاطمہ۔ تو حضور نے فرمایا کون محمد؟ تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ کے شوہر محمد، یعنی اپنی والدہ کا نام لیا۔ تو کہا کون خدیجہ؟ تو کہا کہ حسنین کی ماں فاطمہ۔ کہا کون حسنین؟ حضرت سیدہ کائنات تاڑ گئی، سمجھ گئی کہ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، یعنی آج حضور مجھ سے یہ پوچھ رہے کون فاطمہ، کون خدیجہ، کون حسنین، کون محمد؟ تو آپ نے آخری جو جواب دیا نا وہ یہ دیا، کہا علی کی بیوی فاطمہ، یعنی نام لیا۔ اور جیسے ہی مولا کائنات کا نام لیا نا تو حجرے قریب قریب تھے، تو مولا کائنات نے ایسے کندھے پہ سیدہ کائنات کے ہاتھ رکھا ایسے، اور انہوں نے مڑ کر دیکھ لیا کہ میرے شوہر پیچھے آ چکے ہیں۔ تو اندر سے آواز دی نا، انہوں نے کہا کہ میں علی کی بیوی فاطمہ۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو مولا علی تو پیچھے آ ہی چکے تھے، تو فوراً کہا حضور میرے پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ تو حضور نے فوراً دروازہ کھولا، اندر داخل کیا، ویلکم کیا، بٹھایا اور فرمایا فاطمہ اگر علی نہیں ساتھ ہوتے نا تو میں کبھی دروازہ نہ کھولتا۔ یہ نصیحت بھی امت کے لیے، حالانکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کی شان بہت نرالی ہے، لیکن امت کے لیے پیغام دینا تھا نا تو حضور نے نصیحت کی، کہا بیٹی علی نہیں ہوتے نا تو میں دروازہ نہیں کھولتا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے خود بیان فرمایا، اور یہ حضور نے خالی قوم کی بیٹیوں کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کو بھی نصیحت فرمائی۔ کہا سنو، جب حضور سے کسی نے پوچھا حضور مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ کا۔ تو فرمایا بیوی پر؟ تو فرمایا اس کے شوہر کا۔ یعنی جب تک مرد جو ہے نا جب تک حیات رہے گا ماں باپ کا حق اس پر باقی رہے گا، اگرچہ وہ شادی شدہ ہو جائے۔ اور بیٹی کے نکاح کے بعد اب ماں باپ کا حق نہیں، اب سب سے زیادہ بڑا حق اس کے شوہر کا۔ اور آج ہمارے اور آپ کے کلچر میں دیکھ لیں، میں آپ کی برادری کی حالت تو نہیں جانتا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، سدی برادریوں کی بات عرض کر رہا ہوں میں، آپ کے سماج کی باتیں، ہمارے یہاں بہن دکھ رہا ہے تو بڑھنا گڑا باؤں چڑھا سندھی ہے نا، تو ہمارا بھائی ہمیں باؤں نہ چڑھا نہیں ہوئے، આમાં તો આપણે નરમી રાખવી જોશે, કેમ કે બેન દીધી છે ને, દીકરી દીધી છે, અને આપણે થોડુંક નરમીથી એની હારે વાત કરવી જોશે। અને આપણા હક જે હતા ને એ જ્યાં સુધી આપણા ઘરે હતી ને ત્યાં સુધી આપણા હક હતા। હવે જે પરાયા ઘર ગઈ છે ને અજનબી ઘરે, હવે એનો જે શોહર છે ને એનો જ મોટામાં મોટો હક છે। અને જો એ બાબતમાં આપણે વિચાર નહીં કરીને બેટીઓને તાલીમ ન દઈએ તો નુકસાન થાય છે। એમાં એક રસૂલુલ્લાહનો અકવાલ પૂરો કરી અને હું મારી ગુફ્તગુ ખતમ કરી દઉં। રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ફરમાનના બારામાં ખુદ મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે કે મેં ખુદ મારા કાને રસૂલુલ્લાહની ઝબાની સાંભળ્યું છે કે જે औरत પોતાની શોહરની ફરમાબરદારી કરશે અને જિંદગી ગુજારશે તો અલ્લાહ તાલા ઈ બીવીને યાनी ઈ औरतને माँ खातूने जन्नत में आरे जन्नत में जगह नसीब करशे। तो ये हमें और आपको अपनी बेटियों के हालात के मामलात में ये जरूर करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एनसी फैमिली को कि आज उनके घर से 2 बेटियां परवान चढ़कर ससुराल जाएगी और उनकी शादियों की तकरीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके उस पालने को, पोसने को, परवान चढ़ाने को, तालीम और तरबियत करने को अल्लाह अपनी बातों में कबूल फरमाए और हमारी उन दोनों बहनों को ज़िंदगी भर अल्लाह खुशियाँ नसीब फरमाए। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हज व उम्रा की सादतों से सरफराज फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।